زندگی جہد مسلسل اور سایہ پہم کا نام ہے. یہ وقت اور زمانہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس صنف میں پیدا ہوئے. آپ کے ساتھ وقت اپنے طور سے فیصلہ کرتا ہے. آپ صحیح سلامت پیدا ہوئے، آپ معذور پیدا ہوئے. وقت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں. آج میرے ساتھ فیضی ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے زندگی میں کن مسائل کا سامنا کیا اور کس نوعیت کی کامیابیاں کس طرح سمیٹی. جی فیضی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، آپ کیسے؟ میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیے تاکہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. میرا نام فیضی ہے. میرا تعلق جو ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے اور میں ایک پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ کے طور پر جانی جاتی ہوں. اس سے بھی زیادہ پہچان جو ہے وہ مجھے ملی ہے میری تعلیم سے، ایجوکیشن کی وجہ سے. میں ایم فل اردو ہوں اور میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے حاصل کی ہے. تو میں پاکستان کی تیسری خواجہ سرا ہوں جو ایم فل ہوں. مجھ سے پہلے اردو میں میں پہلی خواجہ سرا ہوں. درست ہے. تو پاکستان میں اردو میں ایم فل کرنے والی میں پہلی خواجہ سرا ہوں، جبکہ مجموعی طور پر جو ہمارے ایم فل خواجہ سرا ہیں ان میں سے میں تیسری خواجہ سرا ہوں، موسٹ بڑی کی جو خواجہ سرا ہوں. درست. چلیے، جب میں نے یہ آپ سے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے، تو ایک تو تعارف وہ ہوتا ہے جو فرد کا تعارف ہوتا ہے. ایک تعارف وہ ہوتا ہے کہ میں جب دنیا میں آئی مجھے کس نوعیت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہم جس نوعیت کے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ہاں نارمیلٹی کا اپنا ایک الگ مفہوم ہے. جی. یعنی ہم اب تک جاگیرداری معاشرے میں تو عورتوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، معذور افراد کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، اور خواجہ سرا تو اور زیادہ مشکل سے گزرے ہیں. تو کچھ اس حوالے سے ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے. اچھا، اس کی سننے اس کی پہچان جو ہے وہ بڑی کٹھن ایک مرحلہ ہوتا ہے. ایک شناخت کو، جنسی شناخت کو سوسائٹی میں اپنے تشخص کو ڈھونڈنا یا اپنی جنسی شناخت کو تلاش کرنا کہ آپ کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں، جی، وہ کافی مشکل ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مرج کر دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر جینڈر کو اور سیکس کو جو ہے نا وہ ایک ہی معنوں میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو اس کو دیکھا جاتا ہے ایک ہی معنوں میں. حالانکہ متجنس افراد اور جو ٹرانسجینڈر افراد اور انٹرسیکس بیبیز جو ہوتے ہیں ان میں فرق ہے. اب جو پیدائشی طور پر آرگنز کا نام لے لیتے ہیں کہ آرگنز کو دیکھ کر ہم جینڈر واضح کریں گے. جیسے آپ کا ڈاکٹر جو ہے یا آپ کی دائی جو ہے پیدائش کے بعد آپ کے آرگنز کو دیکھ کر آپ کا سیکس ڈکلیئر کرتی ہے. وہ آپ کے سیکس کے متعلق بتا دیتی ہے کہ یہ آپ کا سیکس ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اس جنس پر یا آپ اس جینڈر پر، آپ اس سیکس پر پیدا ہوئے ہیں. جبکہ جینڈر جو ہے، جنس جو ہے، جو وہ فرد کی مکمل طور پر ذاتی حیثیت سے اس نے وہ بتانا ہوتا ہے کہ میرا جینڈر فلاں ہے. اچھا فیضی، ہم یہ باتیں بھی آگے بڑھائیں گے. میرے سوال کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ میں تیسری خواجہ سرا ہوں جو ایم فل ہے، اور اردو میں پہلی خواجہ سرا ہوں. جی. تو اس کانٹیکسٹ میں میرے سوال کا مطلب یہ تھا، یعنی جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو معاشرے میں کس نوعیت کے مسائل کا سامنا رہا، اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں، یا ویسے اپنی ایک جو... اچھا، اس میں مجموعی طور پر سر میں آپ کو بتا دوں تقریباً سبھی خواجہ سراؤں کی کہانی ایک جیسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بچپن میں وہی ہراسمنٹ جو ہے یا پھر چائلڈ ابیوزنگ سے اسے گزرنا پڑتا ہے خواجہ سرا کو. پھر مار پیٹ ہے، پھر نگلیکشن ہے، نگلیکٹ کیا جاتا ہے، فیملی کی طرف سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، پولنگ کی جاتی ہے، ہوٹنگ کی جاتی ہے، کئی قسم کے اس کو ناموں سے بلایا جاتا ہے، اس کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں، یہ مسئلہ تو سب کے ساتھ ہے. یہ سب کے ساتھ میرا سوال کرنے کا یا آپ کی طرف آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آپ کیسے ایک نارمل زندگی کی طرف آئی ہیں. آپ کیسے تعلیم، یعنی عموماً خواجہ سرا ہمارے ہاں ابھی تک تعلیم کی جانب ان کا رجحان بہت کم ہے. یا جو نوعیت کے آپ حالات بتا رہی ہیں اس سے ایک دم ان کے اندر حوصلہ شکنی جنم لیتی ہے. وہ اس مخصوص ماحول میں رہتے ہیں. آپ نے اس دیوار کو توڑا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے دیوار کیسے توڑی؟ آپ کیسے تعلیم میں آپ نارملی آپ نے سفر کیا؟
ویسے عام طور تو میں خدا بزرگ و برتر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں یا میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، تو خدا کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہی، کیونکہ یہ سفر بہت مشکل تھا، ان کے ہم تصور ہی کر سکتے ہیں اس سفر کے متعلق جو کچھ برداشت کیا ہوگا. لیکن مجھے ایک تو یعنی کہ میری گرو کا جو ہے وہ اس میں بڑا اہم کردار رہا، میری اپنی یعنی کہ کمیونٹی کا بڑا اہم کردار رہا. انہوں نے مجھے یعنی کہ بوسٹ کرتے رہے، وہ پش اپ کرتے رہے کہ نہیں تم پڑھ سکتی ہو، تم پڑھو، تم پڑھ سکتی ہو، تم پڑھو. تو اس میں کچھ اپنی ذوق شوق بھی شامل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے زیادہ تر جو سپورٹ کیا وہ میری کمیونٹی نے کیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں، آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ پڑھیں، اور میں اس کو لے کر پھر آگے چلتی رہی. اس میں وہ میری ہیلپ آؤٹ بھی کرتے رہے. اسکول تک آپ ریگولر پڑھی؟ اسکول تک میں اسکول تک ریگولر پڑھی ہوں. درست ہے جی. اس کے بعد پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میری گریجویشن ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہی میرا ایم اے ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہی میری ایم فل کی ڈگری ہے. آپ کی ایم فل کی یہ خاصیت ہے کہ آپ نے اردو میں ایم فل کی. جی. ہمارا جو سماج ہے وہ تو یعنی بچوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے ایک رجحان ہے کہ ہم نے پائلٹ بننا ہے. آپ ایک خواجہ سرا ہیں، آپ کو اردو کا خیال آیا، تو اردو کا خیال کیوں آیا کہ میں نے اردو میں ماسٹر کرنا ہے، اردو میں ایم فل کرنا ہے؟ اچھا، سب سے بڑی وجہ تو یہ بنتی ہے کہ بچتا ہی میرے لیے یہ تھا. چلے کہہ لیں، اگر آپ ایک بات کہہ لیں کہ ڈاکٹر یعنی کہ میرا یہاں تک پہنچنا ہی بڑا مشکل تھا کہ اگر میں انٹر کر کے بعد آگے گریجویشن میں آگے دیکھنا تھا، میں نے اپنے سبجیکٹس چننے تھے، تو وہاں تک پہنچنا ہی میرے لیے اتنا مشکل تھا. تو کچھ بھی ہو وہ لے لو، ایک تو یہ بات تھی. کچھ ہمارے خواجہ سراجہ ہیں وہ تھوڑے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ابھی روایات جو ہیں وہ پرانی باقی ہیں، زبان سے ان کا تعلق جو ہے وہ بڑا خوبصورت سا ہے. تو اس لیے مجھے لگا کہ یہ میرے لیے آسان راستہ ہے. میں نے وہاں پر یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا میں نے پائلٹ بننا ہے، بالکل بھی یہ ایسا معاملہ تھا ہی نہیں. وہاں پر صرف ایک ہی بات تھی کہ میں نے آگے پڑھنا ہے. درست ہے. میں نے وہاں پر آگے پڑھنا ہے. یعنی جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بی اے میں اردو کے سبجیکٹس پڑھوں گی، یعنی میں نے بی اے میں 500 نمبر کے میں نے اردو کے سبجیکٹس پڑھے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ میں پڑھ پاؤں آگے، جو میرے لیے آسان ہو، جس کے لیے مجھے باہر نکلنا نہ پڑے، جس کے لیے مجھے جو ٹیچرز کا میرا ریگولر میں جو رویہ رہا ہے وہ آگے مجھے کسی ٹیچر کی ضرورت پیش نہ آئے، تاکہ میرے ساتھ پھر سے وہی معاملات نہ رہے. تو مجھے لگا کہ سب سے جو کمفرٹیبل جو میں رہوں گی یا جو میرے لیے آسان ہے، سارے وہ سوشل ایک سرکل کو دیکھتے ہوئے، سماجی حالات کو دیکھتے ہوئے جو مجھے لگا، تو مجھے لگا کہ یہ اردو جو ہے، یہ سبجیکٹ جو ہے یہ بہتر ہے میرے لیے، اور اس میں نے محنت بھی کی. وہ کوئی بھی چنتی اسی میں محنت کرتی. آپ نے ٹاپک پہ اپنا ایم فل کا مقالہ لکھا؟ میرا ایم فل کا مقالہ جو تھا وہ تھا فرہنگ اصطلاحات خواجہ سرا ماں مقدمہ و توضیحات. میں نے خواجہ سراؤں کی جو زبان ہے اپنی، ایک ہمارے طبقے کی ایک مخصوص زبان ہے، میں نے اس زبان کی فرہنگ مرتب کی ہے، اور وہ میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مرتب کیا ہے. جن کے پہلے لفظ ہے اس کا تلفظ واضح کیا ہے، اس کی صرفی نحوی تقسیم کی ہے، اس کی زبان دیکھی ہے کہ یہ کس زبان سے سفر کرتا ہوا آیا ہے. پھر میں نے اس کے معنی قریب لکھے ہیں، پھر میں نے اس کے معنی بعید لکھے ہیں، پھر اس کا جملہ اپنی زبان میں بنایا ہے، پھر آگے اس کا ترجمہ بھی اردو میں کیا ہے. اچھا، تھوڑا سا نا ہمارے سامعین کے لیے اور آسانی ہو جائے گی اگر آپ کو 2-3 ایسے الفاظ بتا دیں جو بطور خاص خواجہ سراؤں کے اصطلاحات ہوں، ان کا ایک معنی ہو، ان کا ایک کوئی جملہ، تاکہ سامعین اور اس گفتگو میں ذرا دلچسپی محسوس کریں. اچھا، ہمارے ہاں والدہ کو کھوڈی کہا جاتا ہے. کھوڈی. والد کو کھوڈا کہا جاتا ہے، وہ مذکر مؤنث ہو گیا اس کا. تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھنے کو چام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو یہ عروس میک اپ کی چیزیں ہیں، جیسے سرخی کو، لپسٹک کو لڈنی بولا جاتا ہے. پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ چاولوں کو تنکے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر دانتوں کو موتی بولا جاتا ہے. وہ تو ویسے عام طور پر بھی تو ہمارے یہاں بھی موتی یا کلیاں بھی بولتے ہیں، کلیاں بھی بولتے ہیں. تو مختلف اعضائے جسمانی بھی ہیں جن کے پاؤں کو پیڈل بولا جاتا ہے، وہ تو خیر ملتا جلتا بھی ہے. تو یہ اس طرح کے. اچھا، یہ یعنی لغت کیوں بنی؟ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی معاشرے کے فرد ہیں
جو زبان مرد بولتے ہیں وہی زبان عورتیں بولتی ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. تو آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو یہ زبان الگ طور سے کیسے تشکیل پائی؟ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب کسی طبقے کو مارجنلائز کر دیا جاتا ہے، جیسے یا پھر وہ ایسا طبقہ جو کٹ جائے سوسائٹی سے، تو وہ کچھ اپنی معاملات کو دیکھتا ہے. جیسے صرف ہمارا طبقہ نہیں، میں آپ کو اور بھی بتا دیتی ہوں. جیسے رشید حسن خان صاحب کی وہ مرتب کردہ ایک کتاب ہے مصطلحات ٹھگی، ٹھیک ہے جی. تو ٹھگوں کی بھی اپنی ایک زبان تھی، یعنی کہ وہ ایک مخصوص طبقہ تھا اور ان کی اپنی ایک مخصوص زبان تھی. نہیں، اس میں کوڈز کا بھی مسئلہ کوڈز کا بھی مسئلہ تھا نا، کوئی اس طرح کے معاملات تھے. تو ہماری جب یہ زبان کو جن کے دیکھا گیا تو وہ ہم ایسا تھا کہ مارجنلائز تھے عام سوسائٹی میں، اور ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ ڈسٹینس تھا. تو اس ڈسٹینس کو ہمیں قائم رکھنا بھی تھا، قائم بھی رکھنا تھا. ہمارے جو بزرگ تھے ان کو قائم رکھنا پڑا کیونکہ ان کو کرمنلائز کر دیا گیا تھا 377 ایکٹ کے تحت. جو کالونیل جو نوآبادیاتی نظام ہمارے ہاں آیا، تو وہ جو برٹش راج تھا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، تو وہ لارڈ ویلنگٹن میکالے نے ایک 1870 میں وہ کرمنل ٹرائب ایکٹ جو تھا اس کے تحت ہمیں کرمنلائز کیا گیا. تو اس کی وجہ سے ہمیں الگ ہونا پڑا سوسائٹی سے، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کی اگر آپ بات کریں تو ہمارا جو تھا وہ وفا کا ہم استعارہ سمجھے جاتے تھے، بہادری کا استعارہ سمجھے جاتے تھے. ہم درباروں میں موجود تھے. تو وہ جب ہمیں بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، کھڈے لائن لگا دیا گیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، تو ہمیں اپنے اب لوگوں کو بچانا بھی تھا، ہمیں اپنے کلچر کو بھی بچانا تھا، ہمیں اس کو کسی طرح لے کر چلنا تھا. یعنی آپ محل سرا کے بدماشوں میں، ہاں جی بالکل، محل سے نکلے اور ہمیں جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کی لسٹ میں ڈال دیا گیا، یعنی کہ آسمان سے اور زمین پر لے آیا گیا نا. چلیں، اب بہت حد تک ماحول جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور جس تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، لگتا ہے کہ آئندہ 10-15 برسوں میں ماحول قطعی طور پر بدل جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا اور ہلکے پھلکے باتوں کی طرف آتے ہیں. جب آپ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو آپ نے کہا کہ مجھے داخلہ چاہیے ایم فل میں، کیا تاثر تھا اس وقت؟ اچھا، جب میں نے کہا کہ مجھے داخلہ چاہیے ایم فل میں، تو نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، بلکہ میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اس یونیورسٹی کو. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے نہ صرف مجھے داخلہ دیا بلکہ انہوں نے میری فیس بھی معاف کی، بلکہ انہوں نے عام اعلان کر دیا، اور یہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی تھی جنہوں نے خواجہ سراؤں کی تعلیم مفت کی اور خواجہ سراؤں کو ایڈمیشن کے لیے اجازت نامے بھی دیے. تو وہاں پر بہت پیار کے ساتھ مجھے سمویا بھی گیا، بہت شفقت کے ساتھ توجہ بھی دی گئی، مجھے پڑھایا بھی گیا اسپیشلی. یعنی کہ انہوں نے دیکھا، حالانکہ ہاسٹل کا مسئلہ تھا، مجھے ہاسٹل کا مسئلہ حل کیا گیا کہ اگر ہمارے پاس میل ہاسٹل ہے یا فیمیل ہاسٹل ہے تو یہ کہاں رہیں گی، تو VIP روم دے دیا گیا. کینٹین والے بھی مجھ سے وہ پیسے نہیں لیتے تھے کہ چلو ایک ہی بنتی ہے نا. چلے وہ چونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے تو اقبال نے کہا ذرا نم ہو تو یہ بڑی ذرخیز ایسا کی. تو وہ میں اصل میں آپ کی طرف آنے کا اور آپ سے گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ معاشرے میں کوئی چیز اب نارمل نہیں ہوتی. ہاں جی، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. جب آپ توجہ کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ نارملائز ہوتی ہیں. جی. کہاں وہ معاشرہ کہ آپ محل سرا کے خواجہ تھے اور پھر آپ کو بدماش بنا دیا گیا، آپ کو کرمنل بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی ایک طویل سٹرگل ہے، اور اس سٹرگل کا نتیجہ ہے کہ اب آپ معاشرے کی جو ایک پاکستان کے شہر متوازن اقدار ہیں آپ ان کی جانب آ رہی ہیں. شاعری کرتی ہیں؟ شاعری خود تو نہیں لکھتی ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے اردو سبجیکٹ ہے تو وہ کوئی 2-3 اچھے شعر اگر آپ سنانا چاہیں تو. میر کا شعر ہے کہ میرے تغیر حال پہ مت جا، میرے تغیر حال پر مت جا. ہاں جی، اتفاقات ہیں زمانے کے. واہ واہ، یہ آپ کو اپنے جنس کے تغیر کے حوالے سے بات یاد آئی ہوگی. بہرحال یہ بھی خوبصورت اتفاق ہے کہ اب آپ لوگ جو ہے معاشرے کی نارمل اقدار کی طرف آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو پسند کر رہے ہیں. لیکن وہ افراد کے جو آج بھی اس جاگیرداری قدر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ اس کا ایک رد عمل کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے منفی باتیں بھی آئی ہیں. کیسا لگا آپ کو جب یہ پارلیمنٹ میں یہ بل آیا آپ کے حقوق کے حوالے سے، اور بہت ساری ایک منفی باتیں سامنے آئیں، لوگوں نے طرح طرح کی منہ شگافیاں اس میں سے کی؟
कैसा लगा आपको? देखिए, एक हमारे हकूक के लिए एक हक बना, एक बिल पास हुआ, उसमें जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, जैसे जायदाद में से हमें हिस्सा की राइट पास हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमें जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, अब वो एक्ट जो है वो अभी पास नहीं हुआ था, पास हो गया था लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अभी वो बिल जो है उसको, वो कानून अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। उससे पहले ही कुछ सियासी मुफाद परस्त लोग, उन्होंने इस बिल को शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 4 साल बाद वो बिल सन 2018 में पास हो चुका था, ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 वो पास हो चुका था। पार्लियामेंट में तमाम जो बड़ी सियासी जमातें थी उनके मुशावरत के साथ इस बिल को पास किया गया, और उसमें कोई एक शिक भी ऐसी नहीं थी यानी जिस पर अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या आप चाहते हैं कि हमें जायदाद में से हिस्सा ना मिले, क्या आप चाहते हैं कि हमें वोट का हक ना हो, क्या आप चाहते हैं कि हम शनाख्ती कार्ड ना बनाएं, यानी कि वो क्या आप चाहते हैं कि जेल हमारे लिए अलग ना बनाई जाए, मर्द और औरत के अलावा जेल ना बनाई जाए, क्या आप ये चाहते हैं कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर हमारे लिए अलग से जो चीजें हैं जैसे बाथरूम हैं वो ना बनाए जाएं, क्या आपको लगता है कि हमारा अगर रेप हो जाए तो उसके लिए दफात न बनाई जाए। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में ख्वाजा सलाम के लिए अगर उनका रेप हो जाता है तो कोई दफा मौजूद नहीं है। अगर कोई वकील बुनियादी इंसानी हकूक की बुनियाद पर उस केस को, अव्वल तो पाकिस्तान में अभी तक कोई भी किसी ख्वाजा सलाम का रेप हुआ है तो किसी मुजरम को फांसी नहीं हुई। हम क्योंकि इसका एक्टिविज्म का हिस्सा है, हमें अंदाजा है इसका। अगर कोई ख्वाजा सलाम कत्ल हो गया है किसी जगह पर तो किसी को अभी तक सजा मौजूद नहीं है, ये कुछ अर्सा पहले। चले फैजी, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी बड़ी है अभी। सामीन के लिए ये भी एक दिलचस्पी की बात होगी कि आप सिर्फ उर्दू ज़बान और अदब की तालिब इल्म नहीं है, आप अभी ज़बान अदब की उस्ताद भी रहे हैं। पढ़ाने का तजुर्बा कैसा रहा, उर्दू पढ़ाने का? पढ़ाने का तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा, कलीग्स बहुत अच्छे थे, जिस इदारे में भी गई, ठीक है, वहाँ पर कुलीग्स बहुत अच्छे मिले, इज्जत भी की, एहतराम भी किया, और बिल्कुल नॉर्मल रहे वो मेरे साथ। जिस तरह एक मर्द उस्ताद होता है या एक औरत उस्ताद होती है, इसी तरह मैं भी बहुत अच्छा तालिब इल्मों कभी महसूस ही नहीं हुआ कि किसी और इनके जेंडर कभी किसी बच्चे ने कोई शरारत की हो? कभी भी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मैं गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज टोबा टेक सिंह है वहाँ पर पढ़ाती रही और वो एक बॉयज कॉलेज है, दुरुस्त है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मैं इस जावे से कह रहा हूँ कि तालिब इल्म तो शरारतें करते हैं, यानी उस्ताद जो है अगर उसकी रंगत काली है तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं, छोटे कद का है तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं, आवाज थोड़ी पतली है तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं। तो हमारे मुआशरे में तो ख्वाजा सलाह होना तो एक बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी समझी जाती है। तो मैंने इस तरह से कहा कि कभी किसी बच्चे ने कोई शरारत की हो? नहीं, बहुत एहतराम करते रहे बच्चे मेरा, अकीदत की तरह जो है। अच्छा, ये भी हमारे यहाँ बस ठीक है, एक बात समझी जाती है, उसमें वो चंद लोग ही होंगे वैसे आमतौर पर ख्वाजा सलाह जो है ना, अगर आप उनको इशारे पर भीख मांगता हुआ भी देखेंगे ना, आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात तो जरूर बैठी हुई है कि इससे मैं शफकत से ये मेरे सर पे हाथ फेर दे, या फिर ये मुझे दुआ दे दे, ये मुझे कह दे अल्लाह तेरा भला करे, इसके मुंह से कुछ बुरा न निकल जाए, खा वो इशारे पर खड़ा होकर भीख ही क्यों नहीं मांग रहा। मैं तो फिर उस्ताद हूँ ना, मैं तो फिर उस्ताद थी। तो बच्चों ने अगर कोई बात की होगी तो वो मेरे बगैर ही की होगी, मेरे सामने तो वो मुझसे एहतराम भी प्यार भी लेते रहे, सर पर शफकत जिनके आप हाथ फेर दें, दुआ दे दें, स्पेशली दुआ तो मुझे बहुत कहते रहे कि आप दुआ दे दें। तो आप ये आप खुद ही अंदाजा कर लें कि हम तो दुआएं देने वाले लोग हैं, हम तो आपको दुआ देते हैं, आप हमारे साथ क्या करते हैं, आप ये हिसाब लगा लें। इंशाल्लाह मुआशरा अब जिस नोयत की डगर पर चल पड़ा है, फिक्री नोयत की जो राह एक इख्तियार भी की गई है और राह हमवार भी हो गई है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जिन मुश्किलात का आपने सामना किया, बात के जो आने में वो ऐसी। फैजी, आपने उर्दू में MA कर लिया, MPhil कर लिया और ख्वाब भी आपके बड़े बड़े हैं, PhD नहीं करनी? बिल्कुल करनी है। PhD मैं तो कहती हूँ अभी मुझे कोई यूनिवर्सिटी दाखिला दे दे, मैं अभी फौरन वहां पर जाकर PhD शुरू कर दूँ। तो जो ही मुझे PhD में एडमिशन मिलता है तो बल्कि सारी पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं मैं उनको बता दूं कि अगर मैं PhD शुरू करती हूँ तो पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सलाह होंगी कि हाँ जी, जो उर्दू में PhD होंगी। ये मेरे लिए भी एजाज की बात होगी, मेरी यूनिवर्सिटी के लिए भी एजाज की बात होगी
تو میں چاہتی ہوں کہ فوراً مجھے داخلہ دیا جائے پی ایچ ڈی میں، تاکہ میں اپنا جو ہے وہ آگے کنٹینیو کر سکوں. فوراً دے دیں مجھے. ڈاکٹر فیضی انشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی کریں گے. آپ کی زبان مبارک کرو. انشاءاللہ. سامعین، ہم نے باتیں کی فیضی کے ساتھ. میں نے ابتدائی تعارف میں ان کی صنف کے حوالے سے کوئی جملہ نہیں کہا. میں چاہتا تھا کہ یہ خود اپنا تعارف جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کرائیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں تاحال جو خواجہ سرا طبقہ ہے وہ بہت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، لیکن فیضی نے ان مشکلات کا سامنا بھی کیا، ایک حوصلے کے ساتھ آگے بڑھی، اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا. نہ صرف یہ ہے کہ اردو زبان ادب کے طالب علم رہی، بلکہ ان کو پڑھانے کا موقع بھی ملا. یہ پروفیسر فیضی بھی ہو گئی اور انشاءاللہ یہ ڈاکٹر فیضی بھی ہو جائیں گی. میں ان کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.